من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، گزشتہ جمعہ ہم نے ایک موضوع چھیڑا شکر کے حوالے سے۔ اس زندگی میں اللہ رب العالمین ہر انسان کو دو پہلوؤں سے آزماتا ہے، ایک شکر کے پہلو سے اور ایک صبر کے پہلو سے۔ یہ دونوں پہلو بہت اہم ہیں اور اس پر وقتاً فوقتاً غور اور فکر کرتے رہنا چاہیے، اور قرآن و سنت کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں ان پر نظر دوڑانی چاہیے۔ شکر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ شکر کی قولی طور پر، زبانی طور پر دو اقسام ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف کرے، نعمت کو اللہ سے منسوب کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان سے اللہ کے لیے حمد کے کلمات ادا کرے۔ اور شکر کا دوسرا پہلو ہے عملی، کہ انسان کے عمل سے بھی یہ ظاہر ہو کہ یہ شکر گزار بندہ ہے۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ انسان اسے جو نعمتیں حاصل ہیں ان کی قدر کرے، انہیں ضائع ہونے سے بچائے اور ان کا جائز استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی نعمت جو آپ کو حاصل ہے اس کا ناجائز استعمال یہ اس کی ناشکری ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ یہ جو ہدایت کی نعمت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، یہ شعور دیا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اپنا واضح تعارف بتایا ہے ہمیں قرآن پاک میں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا شکر واجب ہے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور جو لوگ اس ہدایت کی نعمت سے محروم ہیں ان تک بھی یہ ہدایت کی نعمت پہنچائیں۔ یہ ایک اہم پہلو ہے، یعنی خود سمیٹ کر بیٹھ جانا، خود کامیابی کے راستے پہ چلنا، لیکن جو اللہ کی مخلوق جہنم کے راستے پہ جا رہی ہے انہیں وہاں سے بچانے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی ناشکری ہے۔ کسی نے ایفرٹ کی ہے تو مجھ تک یہ دین پہنچا ہے، کسی نے جد و جہد کی ہے تو مجھ تک یہ دین پہنچا ہے۔ اگر وہ جد و جہد نہ کرتا مجھ تک یہ دین نہ پہنچتا، تو میں یہ جد و جہد کروں گا تو آگے لوگوں تک یہ دین پہنچائے گا۔ میری نجات کا کوئی وسیلہ بنا ہے تو مجھے بھی کسی کی نجات کا وسیلہ بننا چاہیے، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ نعمت شکر اور نعمتوں پر شکر اور یہ احساس یہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی آسان سی اگر ڈیفینیشن میں کروں تو قرآن اور سنت کے مطالعے سے، قرآن پاک
کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، سیرت کا، حدیث کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک مسلمان کا جو نقشہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے جو شکر گزار بندہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ معصوم عن الخطا تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کے گناہوں کو، جو صغیرہ گناہ ہے وہ بھی معاف کر دیے۔ آپ سید البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے بعض اوقات یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں قطار رویا کرتے تھے، اور اس قدر قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم اور زخم پڑ گئے تھے۔ تو امہات المومنین میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو معاف کیا ہوا ہے، اللہ نے آپ کا بلند مقام رکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا اللہ نے جو مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے، نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز کیا ہے، مقام محمود کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، تو اس مقام کا یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ تو ہمارے سامنے بطور آئیڈیل، بطور مثال، بطور رول ماڈل شکر گزار بندے کی اگر کوئی جیتی جاگتی تصویر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے یہ جو شکر گزار بندہ بننا ہے، اس کی کوشش ہمیں شروع کر دینی چاہیے۔ اس کے لیے 3 کام یہ بڑے ضروری ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں نعمت کی معرفت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم سرے سے انہیں نعمت سمجھتے ہی نہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ 400 سال تک اسے زندگی ملی۔ ہمارے اس معاشرے میں، بلکہ پورے پاکستان میں، بلکہ اس وقت پوری دنیا میں آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا جسے 400 سال کی عمر ملی ہو۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ملے گا تو 100 سال والا ملے گا، 110 سال والا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ بنی اسرائیل کے ایک فرد 400 سال، اور وہ 400 سال اس نے عبادت میں گزارے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزارے۔ جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے پوچھ لیا کہ یا اللہ تیری رحمت تو وسیع ہے، لیکن میں نے تو 400 سال تیری عبادت کی ہے، تو کیا میری عبادت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یا اس کا کوئی اجر نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا، فرشتوں سے کہا اس کو جو ہم نے 2 آنکھیں دی ہیں، اس کی ایک آنکھ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور اس کی 400 سال کی عبادت ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو۔ تو ایک آنکھ جو ہے وہ بھاری تھی اور 400 سال کی عبادت ہی ہلکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کا تم شکر ادا کرنا چاہتے تو تم نہیں کر سکتے، ساری زندگی سجدے میں رہتے، میری کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آج آپ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کسی کو دے دیں اور کہیں یہ ایک آنکھ مجھے دے دو، دے گا؟ نہیں دے گا۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ کوئی آنکھ بنا کر آپ کی اس پہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔
ایک آنکھ کی نعمت اتنی بڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت دی. تو نعمت کی یہ قدر حدیث میں آتا ہے کہ جب شخص صبح کرتا ہے، یعنی رات گزار کر ٹھیک ٹھاک دوبارہ بیدار ہوتا ہے، تو اس کے جسم کے 360 جوڑ ہیں. یہ ہاتھ میں کئی جوڑ ہیں، ایک جوڑ نہیں ہے، کئی جوڑ ہیں، ہر انگلی میں 4 جوڑ ہیں، تو اس کے پورے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے لیے اس پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کی. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، نوجوان تھے، ان کے اعصابی نظام میں کوئی خرابی آ گئی اور ان کی ٹانگیں سکڑ گئیں، اپنی ٹانگ کو اپنی مرضی سے حرکت نہیں دے سکتے، اپنے ہاتھ کو اپنی مرضی سے حرکت نہیں دے سکتے. تو دیکھیں کتنی بڑی نعمت. لیکن ہم انہیں نعمت ہی نہیں سمجھتے. ہمارے ہاتھوں میں حرکت ہے، ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا. ہماری آنکھوں میں بینائی ہے، ہم نے اس پہ غور نہیں کیا. ہماری زبان میں گویائی ہے، ہم نے اس پہ غور نہیں کیا. ہمارے کانوں میں سماعت ہے، ہم نے کبھی اس کی پر غور ہی نہیں کیا کہ یہ نعمتیں ہیں. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے بی اے میں، تو ہمارے انگریزی کے نصاب میں ایک مضمون تھا 3 days to see. ایک مصنفہ ہے ہیلن کیلر، اور یہ عجیب مصنفہ ہے، جو پیدائشی اندھی تھی، نابینا، اور پیدائشی گونگی اور بہری تھی. بول نہیں سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے تعلیم حاصل کی. پھر اس نے مضامین لکھے. تو اس کا ایک مضمون ہے 3 days to see، اور وہ اس میں کہتی ہے کہ یہ جو دیکھنے والے ہیں نا، یہ نہیں دیکھتے. جن کے پاس آنکھیں ہیں انہیں نظر ہی نہیں آتا، اور جن کے پاس کان ہیں انہیں سنائی نہیں دیتا. اگر مجھے 3 دن مل جائیں کہ میں دیکھ سکوں، سن سکوں اور بول سکوں، تو میں کیا کیا دیکھوں گی اور کیا کیا کروں گی. پھر وہ اپنے 3 دن کی تفصیلات بیان کرتی ہے اس مضمون میں. دلچسپ مضمون ہے 3 days to see. ایک دن وہ کہتی ہے میں نے اپنے والدین کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے رکھا ہے کہ میں ان کا لمس محسوس کروں گی، ان کے چہرے کو دیکھوں گی، ان کی آنکھوں کے کلر کو دیکھوں گی، اور ان کی آواز کو سنوں گی اور محسوس کروں گی. ہمارے بہن بھائی، ہمارے والدین، ہم نے کبھی ان پر اتنی توجہ دی ہے؟ راستے سے ہم جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے. آبزرویشن ہماری بڑی کمزور ہے. میں ابھی آپ کو کہوں آپ آنکھیں بند کریں اور مجھے بتائیں اس حال میں کس کلر کے، کس رنگ کے پردے لگے ہوئے ہیں، میکسیمم لوگ نہیں بتا سکیں گے، کبھی غور ہی نہیں کیا. کسی کو راستہ بتانا پڑ جائے تو نہیں بتائیں. آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے، ہاتھوں اور پاؤں کا استعمال نہیں کرتے، لمس کا استعمال نہیں کرتے، خوشبو کا، سونگھنے کا استعمال نہیں کرتے. تو وہ کہتی ہے کہ میں ان 3 دنوں کو کیسے استعمال کروں گی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہر نعمت کو پہچانیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور پھر اس کا صحیح استعمال کریں. یہ نعمت کی معرفت ہے. آنکھوں کو میں بتا چکا ہوں کتنی بڑی نعمت ہے. ایک لمحے کے لیے سوچے نا، ہماری آنکھوں کی بینائی چلی جائے، زندگی میں کیا چارم رہ جائیں گے. ایک لمحے کے لیے ہمارے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں، کیا چارم رہ جائے گا. اچھا، کوئی ایسا عضو نہیں ہے جو بیکار ہو، ہر عضو کا اپنا کام ہے، اور وہ نہ ہو تو انسان کہتا ہے میری تو ساری زندگی ادھوری ہوگی. تو سب سے پہلی بات نعمت کی معرفت، اور اس بات پہ نظر کہ میرا رب، اس نے مجھ پر مسلسل نعمتیں کی ہیں، بے شمار نعمتیں کی ہیں، میں ان کا احاطہ نہیں کر سکتا. اچھا، یہ تو وہ نعمتیں ہیں نا جو میری وجود کا حصہ ہیں.
میرے وجود سے باہر جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں ہم ان پہ بھی غور نہیں کرتے. یہ دیکھیں ہم جو سانس لیتے ہیں آکسیجن، کرونا میں اس کا اندازہ ہوا کہ جب انسان کے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں تو اسے بیرونی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک ایک سلنڈر وہ ہزاروں روپے کا بکتا تھا جو چند گھنٹے آکسیجن فراہم کرتا تھا، اور لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے آکسیجن پر لگ گئے. وہ آکسیجن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مفت دیتا ہے. اگر یہ آکسیجن خریدنی پڑ جائے تو کیا ہم لے سکتے ہیں؟ ٹنوں آکسیجن ہم استعمال کرتے ہیں بغیر کسی بل کے اللہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آکسیجن دی ہے. پانی ہے، ٹنوں کے حساب سے ہم پانی استعمال کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں وافر مقدار میں دی ہوئے ضائع کرتے ہیں، لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے ہم نے سوچا اللہ تعالیٰ اس پانی کو خشک کر دے تو کہاں سے لائیں گے ہم پانی؟ سورج کی یہ روشنی، قطبین پر ایسے علاقے ہیں پولز پر، ناردرن پول، کہ وہاں 6 مہینے رات رہتی ہے. وہاں کے لوگوں سے پوچھیں سورج کیا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، وہاں سے بھاگنے کی کرتے ہیں، زندگی اجیرن بن جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں سورج دیا ہوا ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں. تو نعمت کی معرفت، نعمت کو پہچاننا. معرفت ہوگی تو قدر ہوگی نا، معرفت ہی نہیں ہوگی تو قدر کیا ہوگی؟ تو نعمت پر غور اور فکر اور نعمت کی معرفت یہ بڑا ضروری ہے. اس سے انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. دوسری چیز، نعمت سے محروم لوگوں پر نظر. شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک دلچسپ واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں میں سفر پر تھا اور سفر پہ چلتے چلتے میری جوتی ٹوٹ گئی. تو میرے دل میں شکوہ پیدا ہوا، میں اتنا عبادت گزار ہوں، میں اتنا صاحب علم ہوں اور میری جوتی ٹوٹ گئی ہے. کہتے ہیں میں ظہر کا وقت تھا، مسجد کی طرف چل پڑا تو میں نے مسجد کے دروازے پہ دیکھا ایک ایسا شخص جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں اور بھیک مانگ رہا ہے. کہتے ہیں میں سب سے پہلے جا کے سجدے میں گرا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سالم ٹانگیں دی ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری جوتی نہیں ہے. یعنی محض جوتی نہ ہونے کی وجہ سے میرے دل میں جو شکوہ پیدا ہوا تھا اس پر مجھے اپنا آپ مجرم لگا کہ اللہ نے مجھے صحیح سلامت اعضاء دیے ہیں، چل سکتا ہوں، مجھے تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو وہ لوگ ہمارے معاشرے میں یہ ہمارے لیے آزمائش ہیں. کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی سماعت سے محروم ہے. ان لوگوں کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ علی کل حال. ایسے فرد کو دیکھ کر دعا سکھائیے، اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سالم رکھا ہوا. اس لیے یہ تعلیم دی گئی. اور اگر یہ رویہ انسان اختیار کر لے نا تو بہت فائدے میں رہتا ہے اور بہت سکون میں رہتا ہے. فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو. دین کے معاملے میں یہ دیکھو کہ وہ فلاں بندہ تو بہت متقی ہے، میں اس جیسا متقی نہیں ہوں. وہ فلاں بندہ زیادہ اچھی نماز پڑھتا ہے، میں اس طرح نماز نہیں پڑھتا. وہ فلاں بندہ زیادہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، میں اس طرح قرآن نہیں پڑھ سکتا. وہ فلاں بندہ اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا. تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو
اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو کہ دیکھو مجھے تو اللہ نے گھر دیا ہوا ہے، اس کے بعد تو گھر بھی نہیں ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے روزگار دیا ہوا ہے، اس کے بعد تو روزگار بھی نہیں ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے، یہ بیمار ہے. ویسے انسان کے دل میں شکر کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، وہ اپنے رب سے مایوس بھی نہیں ہوتا، اور وہ یہ دنیا کی زندگی بڑے سکون سے گزار لیتا ہے. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم نے الٹ کر دیا ہے. میں تو چلو 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، فلانا تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. یعنی دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو سوچتے ہیں کہ فلانا اور فلانا اور فلانا اس میں یہ خامیاں ہیں، مجھ میں تو یہ نہیں ہے. تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو یہ بھگتے گا تو میں بھی بھگت لوں گا. یہ غلط طریقہ ہے. اور دنیا میں اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں کہ دیکھو اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو میرے پاس 1 کیوں ہے، اور اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس موٹر سائیکل کیوں ہے. تو پھر انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے، ایک غلط سی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے، غلط ریس میں مبتلا ہوتا ہے، اور دنیا کی زندگی اپنے لیے اجیرن کر دیتا ہے. تو دین کی تعلیم اس کے بالکل الٹ ہے، اور یہی انسان کے اندر شکر گزار رویہ پیدا کرتی. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ انسان نعمت کے کو پہچانے، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ وہ جن کے پاس نعمت نہیں ہے ان پر نظر رکھے. تیسرا پہلو بھی ہے، اور وہ بہت اہم پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ یہ نعمت ایک آزمائش ہے. ہم کسی کو اچھے حال میں دیکھیں نا تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے بڑا راضی ہے. ایسا نہیں ہے. اور کسی کو برے حال میں دیکھیں تو کہتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہے. ایسا نہیں. اللہ نے کسی کو اچھے حال میں رکھا ہے تو آزما رہا ہے، اور اللہ نے کسی کو برے حال میں رکھا ہے تو آزما رہا ہے. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسان، انسان کا کیا حال ہے؟ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اور اسے عزت دیتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے میرے رب مجھ سے راضی ہے، اس نے مجھے بہت اچھا دیا. حالانکہ رب اسے آزما رہا ہے، اسے عزت دے کر آزما رہا ہے، اسے نعمتیں دے کر آزما رہا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور انسان کا کیا حال ہے کہ جب اللہ اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھ سے لاپرواہی کی ہے اور میری توہین کر دی. حالانکہ کسی کا رزق روک دینا یہ اس کی توہین نہیں ہے، اس کی آزمائش ہے، اور کسی پر رزق کی بارش کر دینا یہ اس کے نیک ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آزمائش، اور اس کے لیے آزمائش شکر ہے اور اس کے لیے آزمائش صبر ہے. تو جب یہ انسان اس طریقے سے نعمتوں پر غور کرتا ہے اور اسے آزمائش سمجھتا ہے تو پھر اس آزمائش اور ان نعمتوں کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. وہ سورہ التکاثر میں ہے نا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہ دونوں صحابہ آپ کے ساتھ تھے. آپ گھر سے نکلے اور ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے. ان کی تو عید ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف لائے، بہت خوشی کا مظاہرہ کیا. آپ کو بٹھایا، باغ کے چشمے سے ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے پیش کیا، اور کھجور کے پورے خوشے توڑ کر آپ کے سامنے لا کر رکھ دیے. آپ نے فرمایا تم کھجوریں لے آتے یہ پورے کے پورے خوشے کیوں لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری یہ خواہش تھی کہ آپ اپنی پسند سے توڑیں، یہ محبت کا ایک انداز ہے، جو آپ کو کھجور پسند ہو وہ خود توڑیں اور خود تناول کریں.
اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بکری کا بچہ انہوں نے ذبح کیا اور آپ کی دعوت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ ٹھنڈا پانی اور یہ وہ کھجور جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کسی ایک کے بارے میں پوچھ لیا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا یہ حساب اور کتاب کر سکتے ہیں؟ یعنی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ اپنے قدم کو آگے پیچھے نہیں کر سکے گا اس وقت تک کہ جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ ان میں سے 3 سوال اسی حوالے سے ہیں، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی کہاں گزاری؟ تو کیا ہم اپنی زندگی کا آڈٹ کروانے کے لیے تیار ہیں؟ بہت سارے لوگ آڈٹ کے حوالے سے جانتے ہوں گے کہ ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اگر ہمیں اوقات کا آڈٹ دینا پڑے تو ایک ایک منٹ کا ایک ایک لمحے کا آڈٹ دینا پڑے گا، کہاں سوئے کہاں جاگے، کیا گفتگو کی، کس سے ملے کس سے نہیں ملے۔ اور پھر فرمایا یہ پوچھا جائے گا دوسرا سوال کہ جوانی دی تھی وہ کہاں گزاری، اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا مال کہاں کمایا تھا، کہاں سے کمایا تھا، اور چوتھی بات یہ کہ مال کہاں خرچ کیا تھا۔ کمانے سے متعلق الگ سوال کیا جائے گا اور خرچ کرنے سے متعلق الگ سوال کیا جائے گا، اور 5واں سوال کیا جائے گا جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اب آپ بتائیں رہ کیا گیا؟ اللہ اپنا رحم کر دے، معاف کر دے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، لیکن پوچھنے پر آ جائے، حساب کرنے پر آ جائے، ڈیٹیل، تو پھر مارے گا۔ اس لیے کہ جب وہ کتاب سامنے آئے گی نا تو قرآن پاک کے الفاظ میں انسان پکار اٹھے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے اس میں۔ میں نے کسی کو اف کہا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے کسی کو گھور کے دیکھا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، وعلیم بذات الصدور ہے، میں نے کسی کے بارے میں دل میں کوئی سوچا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور زبان سے کوئی بات میں نے سرگوشی میں کہی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور ببانگ دوہل کہی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، میں کوئی عمل کر گزرا ہوں وہ بھی لکھا ہے، کسی کا ارادہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہے۔ بڑی سخت جواب دہی ہے، بڑی سخت پوزیشن ہے جس پر انسان کھڑا ہوگا، وہی کامیاب ہوگا جو شکر گزار بننے کی کوشش کرے، جو اپنا رب کا تابع فرمان بننے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعوں سے مسلسل ہم ایک بات آپ کو بتا بھی رہے ہیں، تاکید بھی کر رہے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ اس مرکز کو مزید آباد بھی کیا جائے۔ الحمدللہ آباد ہے، اور مراکز اور مساجد قرآن سے آباد ہوتی ہیں، سنت سے آباد ہوتی ہیں، قرآن کی تذکیر سے الحمدللہ یہاں پر ہم دورہ تفسیر اور دورہ ترجمہ کریں گے 10 فروری سے انشاءاللہ۔ میری خواہش ہے کہ اس میں ہر گھر سے فرد موجود ہو، خواتین بھی موجود ہوں، مرد بھی موجود ہوں، نوجوان بھی موجود ہوں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کو بھی لائیں، ہو سکتا ہے ان کو ایک بات سمجھ آئے دوسری نہ آئے، لیکن اس ماحول کی برکت سے انشاءاللہ ان پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ یعنی اس بچے کے آنے اور جانے سے اس کے ذہن پر جو کیفیت یعنی ہوگی نا، آپ یہ نہ سوچیں کہ اسے کیا سمجھ آئے گی یا یہ کیا سیکھے گا، وہ بے شک کچھ نہ سیکھے، اس ماحول کی برکت انشاءاللہ اسے بنا دے۔ تو اس میں تمام حضرات کو پوری دلچسپی بھی لینی چاہیے، اور انشاءاللہ 40 روز میں ہم کوشش کریں گے آسان ترجمہ اور تفسیر سے پورے قرآن سے گزر جائیں 20 رمضان المبارک تک، 10 فروری سے لے کر انشاءاللہ 20-21 رمضان المبارک تک ہم اس کو گزاریں گے۔ روزانہ 1-1.5 گھنٹہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔
تو تمام لوگوں کو چاہے جس عمر میں بھی ہیں اس میں دلچسپی لینی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔